بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکڑی کی آرزو۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی چھپا دوں۔ خطاب ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، حقیقی ستار تو میں ہی ہوں۔ میرا کمال قدرت اس امر کا متقاضی ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکر و فریب کو دور کروں۔ کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا تعالیٰ کا اس سے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے اور مکھی پر قناعت کر، لیکن ہمت بلند رکھنا۔ ہم ایک روز کاف کرب کے سامرغ کو تیرے جال میں لائیں گے۔ اس امید پر 700 سال اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ چنانچہ نہ رات کو آرام تھا نہ دن کو چین، یہاں تک کہ اس رات کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ مکڑی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا تننا شروع کر دیا اور عجز آمیز لعاب پھیلانا شروع کر دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو بکر، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس باریک پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب عالم غیب کے خبر کنندگان نے مجھے یوں اطلاع دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں تیرے دوستوں کو اسی طرح اس پل صراط سے محفوظ رکھیں گے۔ معارج النبوت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9 اور 10۔ کن تو کہا گیا تھا بڑی مدتوں کے بعد، یہ عشق اس کمال سے پہلے کی چیز ہے۔ سرکار ہوں تو غار کے منہ پر تنا ہوا مکڑی کا ایک جالا بھی لوہے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔